روزے کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ حکمت ہے، مدار حکمت پر نہیں ہے. تقوی نہ بھی پیدا ہو رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا. اگر ایک آدمی کہتا ہے رمضان کے روزے کا مجھے فائدہ نہیں ہے لہذا اگلے سال میں نہیں رکھوں گا، اور گناہگار ہوگا. کیوں؟ علت یہ ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اس میں حکمتیں ہیں کہ بھئی تقوی پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، نفس پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ حکمت ہے، مدار حکمت پر نہیں ہے، مدار اس آیت پر ہے جس میں روزے کو فرض قرار دیا گیا. اب سمجھو کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، اس کی حکمت ہے کہ سفر میں مشکل ہوتی ہے. یہ حکمت ہے، علت نہیں ہے. علت وہ آیت ہے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی. لہذا سفر میں مشقت ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز، مشقت نہیں ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. اور سفر کے علاوہ اگر مشقت نہیں ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے، مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے. ڈی ایس پی صاحب کو فون کریں بھائی، بہت دن ہو گئے دھمکیاں نہیں دی ہے نا، معاملہ خراب ہو گیا. پنجاب میں ہوتا نا تو سمجھ جاتے تو تڑپ جاتے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب آئی سمجھ میں بات. اللہ نے مرض میں اجازت دی، اور یہی وجہ ہے کہ مرض اگر بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، چاہے مرض چھوٹا ہو یا زیادہ ہو. لہذا اللہ نے کہیں بھی نہیں قرآن میں کہا کہ کل اگر پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر اس پر مدار رکھا جاتا نا حقیقی مشقت پر کہ واقعی اگر مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دو، تو مسئلہ پھر بڑا گمبھیر ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہتا کہ گرمیوں میں مجھے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی کے لیے کل پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو میرا پیپر نہیں بھی ہے، مجھے جون کا روزہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا میرے. تو یہ تو ایک عجیب بھیڑ چال بن جاتی. وہ رکھ رہا ہے، وہ نہیں رکھ رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے تکلیف ہے، وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے، تو پھر روزہ کا ثواب کیا ہے؟ تو روزہ کو تو نام ہی مشقت کا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ جو نئے نئے حضرات آ رہے ہیں نا، پروفیسر حضرات، ان سے دین مت سیکھو میرے بھائی. دین علماء سے سیکھو جو صدیوں سے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں. اگر ان میں غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے. اسی وجہ سے تمام فقہا کا اجماع ہے کہ کیسی ہی شدید مشقت ہو، اگر سفر نہیں ہے اور مرض نہیں ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہاں تک کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا مزدور جو 1 منٹ پیاس پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں آ رہی بات؟ گرمیوں میں گڑا کھودنے والا مزدور، اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ مشقت ہوگی. مشقت کی وجہ سے اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. روزہ تو نام ہی مشقت کا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مشقت کی وجہ سے اجازت دی. مشقت تو اسی میں ہوتی ہے نا. ہر آدمی کو ایئر کنڈیشن لائف تھوڑی ملتی ہے. 1400 سال سے مسلمان ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھتے آئے تھے. یہی تھا مزدوری کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، گڑے کھودنا. یہ انہی لوگوں کو تو قرآن خطاب کر رہا ہے. یہ تو ہمیں ایک سہولت مل گئی، ایئر کنڈیشن روم اور اے سی آفس ہے اور کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل جو خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو، وہ تو یہی تھے، مزدور تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. کسی صورت میں جائز نہیں ہے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا رکھے گا کیسے؟ وہ تو 1 سیکنڈ بھی پانی کے بغیر گزارا، بولو نا بھائی، نہیں، وہ تو مر جائے گا. تو ہم کہتے ہیں جب مرنے لگے تو توڑ دے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو ترجیح دی ہے؟ اس پہ قرآن و سنت ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ زندگی. مرض میں بھی اجازت اور موت سے بچنے کے لیے بھی اجازت. لہذا بیمار ہونے کا خطرہ ہو شدید تو جب وہ خطرہ پیدا ہوگا اس وقت توڑے گا. توڑنا اس کے لیے جائز ہوگا، چھوڑنا جائز. چھوڑنے کے دلائل الگ ہیں، توڑنے کے دلائل، بولو نا یار، الگ ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں 30 دن کسی نے ریگستان میں روزہ رکھا یا کوئلے کی کان میں، 30 کے 30 دن روزہ رکھ کے توڑے گا، انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا. کفا بعد میں قضا کر لے، چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے، سوائے 2 کے، مریض اور مسافر. کوئلے کی کان میں کام کرنے والا اس من کے مفہوم میں
داخل ہے, جو بھی کے مفہوم میں داخل ہے, لہذا وہ بھی روزہ رکھے گا, پھر عذر کی وجہ سے توڑے گا. اب اگر کوئی کہ یار جب رکھ کے توڑنا ہی ہے تو ایسے رکھنے کی کیا ضرورت, تو یہ آپ کی اپنی رپورٹ ہے, آپ کی اپنی منطق ہے جو اللہ کے قانون میں نہیں چلے گی. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے کو غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا, غسل کے لیے آپ کو پورا جسم ناپاک, آپ کا احتلام ہوا, جسم میں ناپاکی لگی, پانی نہیں مل رہا. اللہ کہتے ہیں مٹی پہ یوں ہاتھ مارو, یوں مارو, نماز پڑھو. آپ کہیں یار یہ جب پورا جسم لت پت ہے نجاست میں, یہ یوں کیا, یہ اس سے کیا کو پاک تھوڑی ہو جاؤں گا میں نہیں پڑھ رہا ہے, مجھے گندگی میں نہیں ہے, قضا کرنے کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی تم اپنی عقل کیوں لڑا رہے ہو؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تم یوں کر لو تو میں اس کو, اور نیت کا فرق ہے. وضو کی نیت سے وہی کام کرو گے تو باوضو کہلاؤ گے, غسل کی نیت سے یہی 2 ضربے مارو گے تو یوں سمجھا جائے گا جیسے غسل کر کے آئے ہو. یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے, اس لیے کہتا ہوں فقہا کو فالو کرو. خدا کی قسم ان جیسا دماغ کسی کے پاس نہیں ہے, لوگ پڑھتے نہیں ہیں. فیس بک پہ ایک بہت بڑے فنٹر ہیں, ان کے روز کوئی بڑی شائستہ اردو میں, جیسے مرزا غالب کے کوئی خاندان کے فرد ہوں, بڑی شائستہ اردو میں نا کوئی نئی نئی چیز روزانہ مضمون لے کر آ رہے ہیں. میں ان کا جواب نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ فقہا نے جب فقہ کو مرتب کیا تھا تو وہ بڑی گاڑی اردو ہے, مجھے وہ اتنی آتی بھی نہیں ہے. وہ اس کے ان جن پیرایوں میں اور جس سیاق و سباق میں تھا, تو اس فقہ کو نئے سرے سے ریفائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موجودہ زمانے کے مسائل پر وہ کیا ہو. جبکہ میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, جامعۃ الرشید کا بھاگا ہوا. فقہ اس نے پڑھی نہیں ہے, نہ فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں, اور تبصرہ کر رہے ہیں کس پر کہ یہ فقہ پرانی ہو چکی ہے, نئے زمانے کے لیے الگ چاہیے. بھائی ایک چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے, آپ بیٹھ کے کیسے تبصرہ کر رہے ہو؟ تو خیر, اسی طرح یاد رکھو کہ یہ سفر میں نماز کا مسئلہ ہے. سفر میں جو اللہ نے 4 کی 2 کر دیں, اس کا مدار مشقت پر نہیں ہے, اس کا مدار کس پر ہے؟ سفر پر. سفر میں ٹینشن ہو یا نہ ہو, آپ کو 4 کی کتنی کرنی ہے؟ 2. بعض ائمہ کے نزدیک 2 واجب ہیں, جیسے حنفیہ کے نزدیک, اور بعض کے نزدیک 2 بھی جائز 4 بھی جائز. لیکن جو رخصت کا مدار ہے وہ سفر پر ہے. مشقت ایک حکمت ہے, جبکہ جماعت چھوڑنے کا جو مدار ہے وہ سفر پر نہیں ہے, وہ حقیقی مشقت پر ہے. اگر واقعتاً کوئی ٹینشن ہے, کوئی مشقت ہے, تو سفر ہو یا حضر کبھی کبھار جماعت چھوڑی جا سکتی ہے. جیسے کبھی بیمار ہے یا تھکا ہوا ہے بہت زیادہ, کبھی کبھار, یا بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا, اب اس کو پتا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو دل کہاں اٹکا رہے گا ادھر, تو یہ ایک حرج ہے, اس میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ, عادت نہ بنائی جائے. تو یہ کنڈیشن سفر میں ہوگی تو بھی چھوڑ سکتے ہیں, حضر میں ہوگی. سفر میں اگر آپ کو تھکاوٹ ہے, آپ کو ڈر ہے ٹرین نکل جائے گی, چھوڑ سکتے ہیں مسجد کی جماعت, اپنی تو کرانی پڑے گی. یا یہ کہ میں تھک چکا ہوں, نیند میری پوری نہیں ہوئی ہے سفر کی وجہ سے, تو نیند حضر کی ہو یا سفر کی ہو, ایک عذر ہے, بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسٹے کریں گے جا کے, کہیں قیام کیا, بھائی 10 دن مری کے کسی ہوٹل میں ٹھہر گئے آپ جا کے, اب آپ کو مشقت نہیں ہے. اب آپ پر لازم ہے کہ قریب کی مسجد میں اچھے بچوں کی طرح, جیسے باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں, آپ بھی وہاں جا کے اچھے بچوں کی طرح فجر کی بھی, ظہر کی بھی, عصر کی بھی, مغرب کی بھی, عشاء کی نماز پڑھیں وہاں جا کے. یہ نہ کہیں یہ افلاطونیاں نہیں چلیں گی کہ اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو میں اپنی, یہ آپ کا اخپل اسلام ہوگا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اسی طرح سنت مؤکدہ بھی لوگ سفر میں شارٹ کر دیتے ہیں, اور دلیل یہی دیتے ہیں کہ جب اللہ نے فرض میں 4 کی 2 کر دی تو سنت مؤکدہ کی کیا حیثیت ہے بھائی, وہ تو فرض سے بھی کم درجے کی چیز, لہذا وہ بھی شارٹ. تو یاد رکھو سنت مؤکدہ کا مدار بھی مشقت حقیقیہ پر ہے, مشقت حکمیہ پر. تھوڑی ٹرم اس لیے استعمال کروں تاکہ علماء بھی سمجھ سکیں. اگر واقعی ٹینشن ہے, کوئی پریشانی ہے, تو حالت مقام میں بھی سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں, کبھی کبھار سنت مؤکد. سفر میں بھی اگر تھکاوٹ ہے, یا آپ کو بس کے نکلنے کا ڈر ہے, یا ٹائم بہت, جب بس میں جاؤ نا تو ودرے کا زرزر کوا وہ ڈرائیور چیختا رہتا ہے, تو ہم جب کبھی بس سے سفر کرتے ہیں تو میں سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا. بھائی ظہر کے 2 پڑھو, اور کیونکہ واش روم, کھانا, نماز تینوں چیزیں ہیں,
اور ڈرائیور وہ زرزر کوا وہ فوراً پیچھے سے ندائیں لگانا, کیونکہ اس میں اگر سنتیں پڑھیں گے بھی تو وہ دل نہیں لگتا اس میں. تو یہ واقعی مشقت ہے. ایسی کنڈیشن تو اگر یہاں بھی ہوگی تو سنتیں چھوڑ دو, کوئی فرض تھوڑی ہیں وہ. یاری میرے خیال میں یا ٹرین میں ہے, آپ کو پتا ہے کہ قبلہ ہی نہ چینج ہو جائے کہیں, سنتوں کی ٹرین گھوم نہ جائے, اتنی مشکل سے آپ نے قبلے کی ڈائریکشن کھڑکی میں جھانک کے سیٹ کی, اب آپ سنتوں میں لگ گئے تو کہیں مڑ گئی تو پھر دوبارہ کون جھانکا تھا کہ کرے گا, 2 فرض پڑھ لو, سنتیں چھوڑ دو. لیکن کہیں جا کے آپ دھرنا مار کے بیٹھ گئے ہیں, کسی کے گھر 14 دن کے لیے گئے, آرام سے سہولت ہے, اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کی بقراتی نہیں چلے گی کہ اللہ نے جب 4 کی 2 کر دی تو سنت موقدہ, وہ موقدہ جیسے حضر میں تھی سفر میں بھی ہیں, کیونکہ سنت موقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو سنت موقدہ کا تعلق مشقت حقیقیہ پر ہے. اگر واقعی کبھی مشقت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, پڑھنے میں بیماری ہے, تھکاوٹ ہے, تو سفر ہو یا حضر آپ ہر صورت میں سنت موقدہ چھوڑ سکتے ہیں کبھی کبھار. اور اگر سفر میں مشقت ہے تو بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر مشقت نہیں ہے تو نہ سفر میں نہ حضر میں. جبکہ فرض نماز 4 کی 2 رہیں گی سفر میں, چاہے مشقت ہو یا نہ ہو, اور حضر میں کتنی ٹینشن ہو 4 کی 2 نہیں کر سکتے آپ. آپ کہیں یار میں ہوائی جہاز کا سفر تھا اسلام آباد سے کراچی, ایئر کنڈیشن سفر, اس میں میں نے 4 کی 2 پڑھی ہیں, حالانکہ میں بڑی سہولت میں تھا, اور اپنے جب گھر میں داخل ہوا تو بیگم کی ڈانٹ سے اور اس کی صلواتوں سے مجھے کیا ہو رہی ہے, بہت سخت ٹینشن, جو سفر کی ٹینشن سے, کیونکہ آپ لیٹ گھر پہنچے ہیں, آپ نے ٹائم دیا تھا میں بدھ کو پہنچ جاؤں گا, پہنچ آپ جمعے کو رہے ہیں, تو بیگم کی جھاڑ تو پڑے گی نا. اب اس جھاڑ کی وجہ سے ایکچولی جو مجھے ایک ٹینشن سی فیل ہو رہی ہے وہ جہاز میں ٹینشن نہیں تھی, اور سفر میں جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی اس لیے کہ مشقت ہے, تو یہ مشقت تو مجھے زیادہ ہے, لہذا میں اب بھی کتنی پڑھوں گا. ایسا نہیں ایسا کریں گے تو کوئی بھی کتنی مرضی ٹینشن ہو آپ کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. تو کیا پتا چلا کہ عبادت سے متعلق جو شریعت کے حکام ہیں وہ توقیفی ہیں, اس میں یہ منطق اور فلسفہ بولتے کیوں نہیں چلتا. اس زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ علم کی کثرت بہت ہے, علم میں عمق اور گہرائی ختم ہو گئی ہے, کتابیں بہت ہیں, مطالعے کر کر کے لوگ پتہ نہیں کیا بن چکے ہیں. ہر رات ہمیں تو پتہ نہیں کس کس سے واسطہ پڑتا ہے. وہ ایک صاحب تھے, وہ میں بھی وہیں گیا, جگہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ سمجھ جائیں گے کن کی بات ہو رہی, کہ جی یہ فوج کے بہت بڑے آفیسر ہیں, انہوں نے دین کا مطالعہ بہت ہے. میں ڈر گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے, ریٹائر فوجی بھی ہے اور اسٹڈی بھی بہت ہے. اب یہ میرا دماغ اپنی نت نئی تحقیقات پیش کر کے کیا کرے گا اور فوجیوں کو نو سننے کی عادت, اکثر کو, سب کی بات نہیں کر رہا, جو فوجی میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ان کی جی 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 کرنا پڑے. ایک کرنل تھے, وہ تو ریٹائر بھی نہیں تھے, مجھے کہنے لگے یار یہ جو زکوٰۃ کا جو سیٹ اپ آج کل چل رہا ہے کہ جو استعمال کی چیز پہ آپ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے بھائی, تو ایک ایک آدمی نے 30 40 لاکھ کی کرولا رکھی ہوئی ہے, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے. کہنے یہ تو ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں تو اتنی مہنگی چیزیں ہوتی نہیں تھی نا, اب تو 40 لاکھ کی کرولا رکھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے, اور چلو 1 کرولا کے بجائے اگر 2 کرولا رکھی ہوئی ہیں پھر بھی زکوٰۃ نہیں. میں نے کہا 10 کرولا بھی رکھی ہوئی ہیں, زکوٰۃ ان چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے خریدی ہوں. 10 کرولا آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں, فالتو میں رکھی ہوئی ہیں, بیچنے کے لیے نہیں, ویسے ہی شو مارنے کے لیے, اس پہ زکوٰۃ لازم, تجارتی مال نہیں ہے. کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی بھائی, 10 کرولا, یہ تو اسراف نہیں ہے. میں نے کہا اسراف ہونا الگ چیز ہے, زکوٰۃ واجب ہونا اس کو ہم گناہگار کہیں گے کہ پاگل آدمی کیوں اپنے سرمایہ کو ضائع کر رہا ہے. جب 2 گاڑی رکھ لے زیادہ زیادہ, ایک بیگم کے لیے, اپنے لیے, اور 4 رکھ لو, بلکہ 5 رکھ لو, ایک اپنے لیے, 4 بیگموں کے لیے. بلکہ میں اس سے کہوں گا کہ جتنا پیسہ گاڑی پہ خرچ کرو اتنا بیگموں پہ کر لو نا. کرولا 40 لاکھ کی آتی ہے, بیگم 2-4 لاکھ میں آ جاتی ہے. لیکن کرولا کی اہمیت ہے, بیوی کی اہمیت, ہماری نظر میں اللہ کا شکر ہے بیوی کی اہمیت ہے. میرے پاس جب بھی پیسہ آتا میں شادی کرتا تھا, ہمارے دوست گاڑی خریدتے تھے, پرانے جتنے دوست ہیں نا, تو مجھے کہتے تھے یار گاڑی, تم کیا پیسہ ادھر شادیوں میں اڑا دیتے ہو, گاڑی خریدو.
میں نے کہا میری نظر میں بیوی کی اہمیت گاڑی سے زیادہ. آدم علیہ السلام جب جنت میں بور ہو رہے تھے تو اللہ نے ان کے لیے گاڑی نہیں پیدا کی تھی, بیوی پیدا کی تھی. گاڑی کو دل نہیں دے سکتا انسان. کیا خیال ہے؟ گاڑی سے دل اور راز, دل کی باتیں. ارے بول لو آپ کے بھائی, آپ لوگ ویڈیو میں نہیں آ رہے. کیا خیال؟ گاڑی سے محبت نہیں کر سکتا, تبھی تو پرانی ہوتی ہے بیچ دیتے ہیں. بیوی جتنی پرانی ہوتی ہے اس سے محبت اتنی ہی, عزت دار شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اتنی بڑھتی ہے. میں نے کہا گاڑی بچے نہیں دیتی, بیوی آپ کی نسل بڑھاتی ہے, اولاد دیتی ہے. رب جماع حدث منه مثل الشافعی و احمد بن حنبل. ابن قیم کہتے ہیں بسا اوقات شادی کی اور نتیجے میں امام شافعی پیدا ہوئے اور احمد ابن حنبل پیدا ہوئے. اتنے بڑے بڑے علامے شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں, گاڑیوں کے نتیجے میں پیدا, بولو بھائی, نہیں ہوئے. میں نے کہا اور بھی بہت سے دلائل ہیں لیکن ابھی میں آپ کو دوں گا تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. اس لیے گاڑی سے زیادہ کس کی ویلیو ہے بھائی؟ اور گاڑی کی ضرورت تو وہ کریم اور اوبر نے ویسے ہی پوری کر دی ہے. سستے میں آپ بڑے عزت احترام کے ساتھ کہیں بھی جا سکتے ہو, پھر بھی خرید لو گاڑی, لیکن پہلے نصاب مکمل کر لو, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس طرف آ کے سوچو. اور اللہ کی کا ایک عجیب وعدہ ہے کہ نکاح کی برکت سے, گاڑی تو پیسہ کھا جاتی ہے آپ کا, نکاح کی برکت سے اللہ نے مال میں غنا کا وعدہ کیا. تو نکاح کرو گے تو انشاءاللہ گاڑی بھی آ جائے گی, گاڑی بھی انشاءاللہ آ جائے گی. خیر, کیا مسئلہ ہے یار. تو یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے نا کہ سفر میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں, ایسا نہیں. ہاں سفر میں اگر تھکاوٹ ہے, مصیبت ہے, بعض دفعہ انسان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی, پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ پھر انسان اخپل طریقے سے نماز پڑھ کے جو ہے نا, اخپل جماعت کرا کے, مجبوری ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے. بہت سا اس کو پتا ہے کہ میں اگر مزید جاگا رہا تو میری نیند غائب ہو جائے گی اور پھر میرے لیے ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا, تو وہ پھر اخپل جماعت کرا کے, ورنہ مسجد کی جماعت, محلے میں جو مسجد ہے. البتہ بعض علماء محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے, ان علماء کی شہرت بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مسجد میں گئے تو پکڑے جائیں گے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تو وہ فرما رہے تھے کہ میں بیان میں اتنا نہیں تھکتا جتنا ملاقاتوں میں تھکتا ہوں. آدھے گھنٹے کا بیان ہے, ملاقات 1.5 گھنٹے کی, کوئی ایک لمبی, لیکن لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. تو خیر, تو بھائی اللہ تعالیٰ نے دین کو, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, دین کو اتنا مشکل بنا دیا. 5 ٹائم نماز ہے, سال زندگی میں 1 دفعہ حج ہے, زکوٰۃ بھی ہے, پھر رمضان کے, تو غیر مسلموں کا دین تو اتنا مشکل نہیں ہے, ان کا جو ہمارا دین بہت مشکل ہے. تو یہ کیوں اللہ نے ایسا کیا ہے؟ دیکھو ہم کہتے ہیں نا ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, یعنی اتنی مشکلات میں رکھو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو ہم بھی گویا اللہ سے ایک اشکال رکھ سکتے ہیں, اللہ تو نے ایسا کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا تیرے دین کی طرف, غیر مسلم تیرے دین کو فالو. وہ کہیں گے اتنی مشکلات ہیں یار, ایک نماز ہوتی, ہم تو ہفتے میں 1 دن جاتے ہیں عبادت کا, یہ صبح صبح اٹھا دیتے ہیں ہمیں, فجر میں, پھر ظہر میں, پھر عصر میں, پھر مغرب میں, پھر عشاء میں. اور سردیوں میں تو ٹھکا ٹھک چل رہا ہوتا ہے حساب کتاب, دن چھوٹے ہوتے ہیں نا. ابھی ظہر پڑھ کے آئے ہیں تو عصر پڑھ کے بھی آئے نہیں تو پھر مغرب. تو یہ کیا ہے یہ؟ اور پھر رمضان میں اتنی ٹینشن کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں 12, 13, 14, 15, 16 گھنٹے بھوکا رکھنا ہی تھا تو کھانے کے جو 2 ٹائم تھے وہ ایسے ٹائم دیے جاتے جو نیچرل ہوتے. صبح 8 بجے کا اللہ کہتے ناشتہ کر لو اور رات 8 بجے افطاری کر لینا, 12 گھنٹے بھی ہو جائیں گے اور ہمارا ایک دوپہر کا کھانا کیا ہو جائے گا, ناغا ہو جائے گا. تو چلو ساری زندگی دوپہر کھاتے رہیں, ایک دفعہ لنچ کا ہم نے کیا کر لیا, ناغا. اللہ نے ٹائم تو وہی رکھا لیکن جو کھانے کے اوقات ہیں وہ بڑے عجیب رکھ دیے. صبح 3:30 بجے اٹھ کے کھاؤ. یہ پوری دنیا میں کسی کے کھانے کا ٹائم. ارے بابا آپ کو کوئی ولیمے کی دعوت کرے کہ میرے بچے کی شادی ہے, ولیمہ ہے, آپ لوگ آئیں, جی ضرور آئیں گے. کس وقت آئیں؟ 3:45 بجے صبح. آپ بولیں گے جب یہ تم کو لڑکی والوں نے قبول کیسے کر لیا ہے بھائی؟ تحقیق نہیں کی تھی کہ پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تھا دماغ کا؟ صبح کا ناشتہ ویسے تو سب لوگ رات 9 بجے کا کھانا رکھتے ہیں, چلو تم دوپہر کا رکھ لیتے, نہیں تو صبح کا ناشتہ کر لیتے 8 بجے 6 بجے فجر کے بعد, 3:45 3:30. پاگل ہو گیا کیا کہیں گے نا لوگ. اور پھر لڑکی والوں کو جا کے بولیں گے ابھی سے رشتہ ختم کروا دو, مجھے کچھ ان کی سیٹنگ آؤٹ لگ رہی ہے.
اللہ نے کہا کہ کب اٹھ کے کھانا ہے. روزہ رکھنا جتنا مشکل کام ہے نا, اتنا ہی مشکل صبح اٹھ کے نیند قربان کر کے کھانا کھانا. اتنی ٹینشن. اور پھر اللہ نے جو مغرب کے وقت جو کھانے کی اجازت دی اس میں نماز بھی ساتھ ہی لگا دی. تسلی سے بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتے. بھوک اتنی ہوتی ہے, پیاس اتنی ہوتی ہے کہ بچے کھا جائے آدمی, دل چاہ رہا ہوتا ہے. حقیقت ہے. اس وقت کنڈیشن یہ ہوتی ہے, بیگم ذرا یہ دہی بڑے ہیں, یہ ذرا سنبھال کے رکھو, میں نماز کے بعد آ کے کھاتا ہوں. یہ والا پکوڑا ٹھیک, یہ کھانے نہیں دینا کسی کو, یہ آج پکوڑے بہت مزے کے بنے ہوئے, آدھا رکھ لیا آدھا. اور انسان کی فطرت ہے کہ کھانے کے دوران جب 10-15 منٹ کا وقفہ ہو گیا تو بھوک, اب وہ مزہ نہیں آتا, وہ افطاری گئی, سمجھ رہے, اب مزہ نہیں آئے گا. پھر ہونا یہ چاہیے رمضان میں عشاء کی چھٹی ہونی چاہیے. اگر ہم سے کوئی مشورہ لے کے شریعت بناتا, معاذ اللہ, ایک مثال دے رہا ہوں, ہم کہتے ہیں اللہ رمضان میں تو نے اتنی تھکاوٹ, اتنا مسئلہ ہو گیا, سارا دن کے بھوکے پیاسے, پھر افطاری بھی تو نے ڈھنگ سے نہیں کرنے دی ہے بھائی. اللہ ساری زندگی 5 نمازیں پڑھی ہیں, آج 4 کر دے, عشاء کی کیا کر دے, کیونکہ افطاری کے بعد کیسی غنودگی چڑھتی ہے دماغ میں, کیسا گرتا ہے بستر پہ, فوراً گٹکے والے گٹکے پہ, تمباکو والے چائے پر آ گئے, اور سگریٹ والے فوراً سگریٹ, نسوار والا فوراً ڈبی لے کے بیٹھا ہوتا ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, یہ چل رہا ہوتا ہے. اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ نے بجائے اس کے کہ عشاء کی چھٹی ہو جاتی, عشاء کے ساتھ تراویح کی نماز بھی لگا دی. اب وہ کتنی رکعتیں, اس پر میرا ایک بیان ہے, سن لیجئے گا. ہمارے نزدیک 20 رکعتیں ہیں, لیکن ہم 8 والوں کو بھی گمراہ نہیں کہتے. لیکن جو راجح قول ہے ائمہ اربعہ کا مذہب, صحابہ کا, تابعین کا, وہ کتنی رکعتیں ہیں, اس پر میرا بیان ہوا ہوا ہے. 7-8 سال پہلے میں نے دلائل سے بیان کیا تھا, پوری ایک ایک دلیل اس میں بہت تفصیل سے, 1.5 گھنٹے کا بیان ہے. جس کو اشکال ہو وہ سن لیجئے گا. وہ غیر معروف چینل سے اپلوڈ ہوا ہے, تو میں ابھی اس کو انشاءاللہ اپنے چینل سے بھی اپلوڈ کروا دوں گا. تو اس میں بہت مضبوط دلائل کے ساتھ, دونوں طرف کے دلائل کے تجزیہ لے کر بتایا گیا کہ یہ پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے اس پر, سمجھ رہے ہیں. تو آپ وہ سن کے پھر تبصرہ کیجئے گا, ایسے ہی تبصرہ نہ کر دیجیے گا. اچھا خیر, لیکن بہرحال آپ 8 پڑھیں 20 پڑھیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لڑیں گے تو مسئلہ زیادہ کھڑا ہوگا. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے کریں, جو دوسرے کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو چھیڑیں نہیں, مسئلہ چھیڑ خانی سے خراب ہوتا ہے. تو ہمارے نزدیک تراویح کی جو سنت نماز ہے وہ کتنی ہے, 20 رکعتیں. یہی چاروں ائمہ کا مذہب, یہی صحابہ کا, خلفائے راشدین کا, اور یہی امت میں صدیوں سے اس پر اجماع رہا ہے. علامہ ابن عابدین نے اپنے دور میں آج سے 150-200 سال پہلے لکھا ہے کہ پوری امت میں کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں 20 رکعت سے کم ہو رہی ہو تراویح. تو اجماع امت خود ایک دلیل ہوتی ہے. خیر, تو ہونا یہ چاہیے کہ چھٹی ہو جائے, لیکن اللہ نے وہاں بھی کیا کر دیا, اب کھڑے ہوئے. پھر وہ رکعتیں عام نمازوں سے بھی لمبی ہوتی ہیں, عام نمازوں سے بھی لمبی. کتنی لمبی نماز, کتنی لمبی. پھر بس صبح اٹھنا بھی ہے سحری میں. تو یہ سب ٹینشن اللہ پتہ ہے کیوں دے رہے ہیں, بس بات ختم کرتا ہوں, اپنی محبت کی چنگاری پیدا کرنے کے لیے. جس کے لیے قربانی دی جاتی ہے اس کی محبت آہستہ آہستہ دل میں پیدا ہوتی ہے. محبت دودھ جلیبیاں کھانے سے پیدا نہیں ہوتی, محبت محبوب کے لیے قربانی دینے سے پیدا ہوتی ہے. جب تک محبت نہیں ہوگی محبوب کی اطاعت, بولو بھائی, نہیں ہوگی. اسی وجہ سے رمضان سے پہلے جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے, آخری عشرے میں دلوں کی حالت الحمدللہ کیسا ہی سخت دل ہو, کچھ نہ کچھ دل اس کا تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. افسوس اس پر ہے کہ پھر اس دل کی تبدیلی کو بچا کے نہیں رکھتے, عید کے دن وہ سب ریورس کر دیتے ہیں ہم. اللہ نے تو اس گاڑی کو ٹریک پہ چلا دیا رمضان میں, اب چل رہی ہے تو چلاتے چلے جو, ہم عید میں دوبارہ کچے میں اتار لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, دوبارہ نہ اتارو. تو ٹریک پہ چلنا مشکل تھا, اللہ انگلی پکڑ کے رمضان میں ہمیں ٹریک پہ چلا دیتے. تو اس لیے میرے بھائی اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر بیان ہوگا. خوشی اور رغبت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا کرو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے. کتنا اچھا لگتا ہے گھر کی خواتین صبح صبح اٹھ کے, امی اور باجیاں پراٹھے بنا رہی ہیں, سب مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ویسے تو ہر آدمی اپنا اخپل طریقے سے کھا رہے ہیں آج کل. بچہ اسکول سے آیا, وہ اپنی پلیٹ لے کے سوفے کے نیچے گھس گیا, ایسا ہی ہوتا ہے نا,
صاحب دفتر سے آیا, وہ اپنا ادھر کمرے میں اپنے کمپیوٹر کا دروازہ بند کیا, ان کا کمرہ لاک کیا, وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, انٹی سے باتیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, سب اخپل طریقے سے چل رہا ہے. کم از کم رمضان میں آپس میں کیا ہو جاتا ہے, بولو بھائی, جڑ جاتے ہیں سحری میں, افطاری میں, اور پھر گھر کی خواتین کی قدر بھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس دن اگر افطاری میں ٹائم پہ کام نہ ہو اور آپ کو وہ چیزیں نہ ملیں, کیسا انسان غضبناک ہوتا ہے. بچے کھانے کا دل کر رہا ہے اور پکوڑے نہ ملیں آپ کو ایسی صورت میں. تو اس لیے جو ہے گیدرنگ ہو جاتی ہے, ایک گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. تو بڑھ چڑھ کے روزے رکھا کریں, تکلیف ہوگی, مرچیں بھی لگیں گی. وہ نعت آئی تھی نا, وہ جب بھی میں تکلیف کا لفظ آتا ہے وہ مرچوں کا لفظ خود بخود یاد ہے. تکلیف بھی ہوگی, مرچیں بھی لگیں گی, لیکن تکلیف اور مرچوں کے باوجود رمضان کے روزے رکھنے. سارا دن کی تھکاوٹ ایک طرف, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا, بس حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, للصائم فرحتان, ہم دن بھر کی تکلیف کو دیکھتے ہیں, دو فرحتوں کو نہیں دیکھتے, دو خوشیوں کو نہیں دیکھتے. فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں, سارا دن کی ٹینشن مت دیکھو, ان دو خوشیوں کو دیکھو جو نبی بتا رہے ہیں. فرمایا ایک عند الافطار, افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے, افطار کے وقت اس کو سارا دن بھوک پیاس اللہ کے لیے, اب کھانا بھی کس کے لیے. تبھی نبی کیسی پیاری دعا پڑھتے تھے افطار کے بعد, ذهب الظما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں, رگیں تر ہو گئی. یہ اپنا مزہ. فرمایا وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی, اور پورے دن کے روزے کا ثواب اللہ کے دفتر میں لکھ لیا گیا. اصل اجر تو قیامت میں ملے گا. میں کہتا ہوں وہ نہ بھی ملتا تو ایک اجر تو اللہ نے دنیا میں دے دیا. پیاس کے وقت پانی کا, بھوک کے وقت کھانے کا جو مزہ ہے وہ بغیر بھوک اور بغیر پیاس کے کھانے اور پینے میں نہیں ہے. اور یہ فطری لذتیں ہیں, ان کا آلٹرنیٹ اور ان کا نعم البدل اللہ نے دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. فرمائے ایک اجر, ایک لذت روزے دار کو افطار کے وقت ملتی ہے, اور ایک لذت آخرت میں ملے گی جب اس کو اجر دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام کو یعنی تراویح اور تہجد کی بھی فضیلت بیان کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دن کے روزے کی فضیلت بھی بیان کی. ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا بغیر عذر کے, پورے سال روزے رکھو گے رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے گھروں میں خواتین کو بھی سمجھائیں, اپنے جو بچے جو 10 سال یا 11-12 سال کی عمر سے زیادہ ہو چکے ہیں, چھوٹے بچوں کو نہیں رکھوانے چاہیے, تو تھوڑا سا میچور ہو چکے ہیں, ان کو بھی عادت بنائیں روزوں کی, اور خود بھی ہمت کریں. یہ بہار ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے, اس سے ہم اللہ کے انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.